علیکم. ریکی کے حوالے سے آج کچھ انفارمیشن اور کچھ بہت یوزفل باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ریکی بیسیکلی ہے کیا. ہمیں ریکی کا کانسیپٹ اتنا زیادہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ چیز کیا ہے. ریکی بیسیکلی ایک ہیلنگ پاور یعنی علاج کرنے والی توانائی ہے. ریکی سیکھنے والا پرسن جو ریکی سیکھ لیتا ہے یا جو پرسن ریکی دینے والا ہوتا ہے، ریکی اس کے ہاتھوں سے سیکریٹ ہوتی ہے اور اس پیشنٹ یا کلائنٹ تک پہنچتی ہے جس کو ریکی کی ضرورت ہوتی ہے. ریکی بیسیکلی جسمانی، ذہنی، نفسیاتی، جذباتی، روحانی بہت سے لیولز پر کام کرتی ہے اور آپ کی بہت سی ڈیزیزز یعنی بیماریاں اور ڈس آرڈرز یعنی پرابلمز اور ذہن سے ریلیٹڈ دماغ سے کوئی بھی ایشوز ہیں ان کو سالو کرتی ہے اور اس میں بہت ہیلپ فل ہے. جب بھی کوئی بیماری انسان کے جسم میں جنریٹ ہوتی ہے تو اس کا پتہ کسی بھی ہیومن بینگ کو اس وقت چلتا ہے جب وہ اس کے فزیکل لیول پر اس کو افیکٹ کرتی ہے. یعنی اگر کسی بھی قسم کی ایچنگ یا کوئی اسکن ڈیزیز جنریٹ اندر ہو رہی ہے بالکل انٹرنل سسٹم میں، لیکن جب تک وہ آپ کی اسکن پہ اپیئر نہیں ہوگی آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ بہت جلدی اس چیز سے تکلیف میں آنے والے ہیں یا چیز ایک بیماری کے طور پہ ابھر رہی ہے. یعنی اس سے پہلے بھی اگر آپ کو آج میں یہ چیز شیئر کروں کہ فزیکل لیول سے پہلے 3 لیولز اور ہیں کہ جہاں سے بیماری اسٹارٹ ہوتی ہے، تو چوتھا لیول کہیں فزیکل لیول ہے جس پر آ کر آپ کو بیماری کا پتہ لگتا ہے. یعنی سمجھ لیں کہ چاہے وہ آرگینک سسٹم سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہے یا ٹیشو سسٹم سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو ہے یا آپ کے آرگنز میں کسی بھی چیز میں کوئی بھی ایشو ہے، تو وہ سب سے پہلے اسٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے اور پہنچتا کہاں تک ہے. بیماری سب سے پہلے آتی ہے سیل سسٹم میں، اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ ہوتا ہے آرگن، تھرڈ اسٹیپ از سسٹم یعنی آرگنز کو ملا کر جو آپ کی باڈی کا انٹرنل سسٹم ہے، اٹ از کالڈ سسٹم، اینڈ دا فورتھ ون از آپ کی فزیکل باڈی. یعنی روٹ کاز سیل میں موجود ہے، 3 اسٹیپ پیچھے. ریکی آپ کے سیل سسٹم پہ کام کر کے آپ کے اندر موجود امبیلنس کو وہی روک دیتی ہے اور کوئی ہونے والی بیماری کے ساتھ ساتھ جو آپ جس بیماری سے سفر کر رہے ہیں اس بیماری کو بھی ختم کرتی ہے. ریکی ایسے پیشنٹس کے لیے بھی انتہائی ہیلپ فل رہی ہے، اور یہ تو آن دی ریکارڈ ہسٹری کی میں بات کر رہی ہوں کہ جو ٹوٹلی بیڈ ریڈن تھے یا جنہیں کچھ عرصے کا ٹائم دے دیا گیا تھا کہ اب آپ اس کے بعد جی نہیں سکیں گے، شاید ان کی لائف میں جو چینج آ گئی، انہیں جو زندگی مل گئی. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ کوئی مسیحائی پاور ہے یا یہ موت کو روک سکتی ہے، لیکن میں آپ کو اس کا ایک پازیٹیو سائڈ صرف اس وقت شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ جہاں دوائیوں نے کام نہیں کیا، جہاں ڈاکٹرز نے جواب دیا، ادھر یہ چیزیں اس طرح ہیلپ فل ثابت ہوئی کہ انہیں یہ لگا کہ ہمارا انٹرنل سسٹم ہی کہیں نہ کہیں اس طرح سے بیلنس میں آ گیا کہ وہ چیز ان سے دور بھاگ گئی. یقین کیجئے کہ آپریشن ٹیبل پہ موجود لوگ کہ جنہیں آپریشن کہہ دیا گیا کہ یہ فلاں فلاں چیز ہے اور اس سے آپ کو آپریشن کروانا مسٹ ہے، انہوں نے جب ریکی کا استعمال یعنی ایک اس کے طور پہ ہوپ کے طور پہ کہ ہم اس کو یوز کر کے دیکھتے ہیں شاید ہم، کیونکہ یاد رکھیے گا جب کبھی آپریشن کوئی ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں تو اس میں کچھ پرسنٹ چانسز یہ بھی ہوتے ہیں کہ شاید آپ سروائیو نہ کر سکیں. لوگ اس خوف سے آپریشن سے ہمیشہ ڈرتے ہیں. کچھ لوگ اس کو کر جاتے ہیں اٹیمپٹ، کچھ ایک لازمی کسی سائڈ پہ جائیں گے، روحانی سائڈ پہ یا ول پاور کی سائڈ پہ یا کچھ. کئی لوگوں نے ریکی کو یوز کر کے دیکھا، اس کے کانسٹنٹ سیشنز لیے، خود یوز کی اپنے اوپر، خود سیکھ کر، اور اتنا بہترین رزلٹ کہ وہ اس چیز سے نہ صرف باہر آئے بلکہ انہوں نے لوگوں کو اس چیز کی تعلیم دی کہ آپ اس کو ٹرائی کریں، ان چیزوں سے اندر سے لڑنے کی طاقت پیدا کریں. اب ریکی بیسیکلی ہوتی کیا ہے؟ ریکی ہے جیسے ایز آئی سیڈ بیفور کہ یہ آپ کا اپنا انٹرنل ہیلنگ پاور ہے. یعنی میں نے کہیں باہر سے کوئی چیز لا کے آپ کو نہیں دینی، یہ آپ کے اندر موجود پاور ہے اور یہ آپ کی اپنی طاقت ہے. صرف ہمارا کام یا ایک ٹیچر کا کام یا کسی بھی ریکی ماسٹر کا ورلڈ اوور جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو چینلائز کرتا ہے اور آپ کو میڈیم بنا دیتا ہے. آپ نہ صرف اپنے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ہیلپ فل بھی اور شفا دینے والے بھی ثابت ہوتے ہیں. آپ ان کے لیے اتنا پازیٹیو ورک کر سکتے ہیں کہ جو آپ کو نہ صرف دعائیں بلکہ بہت حد تک شہرت بھی. لوگ بڑے خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہم کسی کو ٹھیک کرتے ہیں، لوگ ہم سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور یہ بڑی زبردست چیز ہے. انسان یعنی ہیلپ فل ہو جاتا ہے، انسان ویلیو کرنے لگ جاتا ہے. ریکی بیسیکلی
پہلے تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کتنے لیولز پہ کام کرتی ہے. وہ تو ایک جسمانی لیول ہو گیا, ایک روحانی, ایک نفسیاتی اور ایک ذہنی لیول ہے, دماغی یا جذباتی بھی کہہ سکتے ہیں. یہ تمام لیولز اس میں 4 یا 5 لیولز آتے ہیں کہ جس پر ریکی بہت زبردست کام کرتی ہے اور رزلٹ بھی اس کا بہت اچھا ہے. اب جو سننے والا ہے وہ ضرور, جس نے آج پہلی بار ریکی کا شاید نام بھی سنا ہو, وہ یہ ضرور سوچے گا کہ ریکی ہے کیا اور کیسے سیکھی جا سکتی ہے. ریکی لیول 1, جس کو ہینڈز آن ہیلنگ بھی کہا جاتا ہے. ہینڈز آن ہیلنگ کا مطلب کہ جب آپ کا کلائنٹ یا آپ کا پیشنٹ آپ کے پاس موجود ہے فزیکلی اور آپ اسے ہاتھ سے چھو کر ریکی دے رہے ہیں, یعنی ہاتھ سے ڈائریکٹلی باڈی کو چھو کر علاج کرنا یا ٹریٹمنٹ کرنے کے طریقے کو ریکی لیول 1 کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. اس پاور کو حاصل کرنے کے بعد, اس لیول کی اٹیونمنٹ لینے کے بعد آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ کسی بھی پرسن کو ہاتھ سے چھو کر ریکی دے سکیں. ہر بیماری, ہر چیز کے لیے ریکی لیول 1 بھی اسی طرح سے کام کرتا ہے جس طرح باقی لیولز. اکثر آپ کے پاس پیشنٹ موجود نہیں ہے, اس کا حل بھی ریکی میں موجود ہے اور اسی کے ساتھ ڈیل کرتا ہے ریکی لیول 2, جس کو ریموٹ یا ڈسٹنٹ ہیلنگ کہا جاتا ہے. جب آپ ریکی لیول 2 کی اٹیونمنٹ حاصل کر لیتے ہیں, یعنی اس کو سیکھ لیتے ہیں اور یہ جان جاتے ہیں کہ ریکی لیول 2 سے ہیلنگ کس طرح پہنچانی ہے, تو آپ کو اس چیز کی قید بالکل ختم ہو جاتی ہے کہ یہ ریسٹرکشن بالکل اینڈ ہے کہ آپ کا پیشنٹ یا کلائنٹ فزیکلی آپ کے پاس پریزنٹ ہے. اگر آپ یہاں ہیں اور وہ اوورسیز ہے, کسی بھی دور ابراڈ کنٹری میں, تو بھی اسے ریکی پہنچتی ہے. نہ صرف یہ کہ وہ آپ کے گھر میں آس پاس کہیں, بلکہ میں نے یہاں تک کہا شہر محلہ نہیں, ملک کے طور پہ بھی, یعنی ملک ایک یہ آپ کا اور وہ کہیں اور موجود ہے, کسی اور ملک میں بہت دور 7 سمندر پار بھی ہے, تو بھی وہ ریکی چلی جائے گی اور وہ ریکی پہنچ کے اس کا علاج کرے گی. ریکی لیول 2 بہت فاسٹ ہے. جتنا سننے میں یہ وہ لگتا ہے کہ یہ بہت جلدی سے ریکی پہنچ جاتی ہوگی, لیکن اس کی جو ڈیپتھ اور وڈتھ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اتنا وسیع ہے کہ اگر میں بات کرنے لگوں تو شاید بہت سے گھنٹے ریکی لیول 2 کی میں آپ کو بریفنگ ہی دیتی رہوں, لیکن جو شارٹ بریفنگ میں آپ کو سمجھانا چاہوں گی وہ یہ کہ ریکی لیول 2 اس حد تک اس میں پاور اور اس کا جو اختیار ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ کسی بھی قسم کا اگر آپ کے ساتھ نیگیٹو ایشو ہے کوئی, یعنی کوئی نیگیٹو پاور آپ کے ساتھ چل رہی ہے, فزیکل ایلمنٹس تو میں نے آپ سے کیا ذکر, نفسیاتی پرابلمس کا بھی کیا, دماغی امراض کا بھی کیا, ہر چیز کا, جذباتی یا روحانی لیول پہ بھی بات کی. اب یہ بھی چونکہ ہمارے اس معاشرے میں اور ہر جگہ بیماریوں کے ہی زون میں آتا ہے کہ جب آپ کسی نیگیٹو چیز کے اثر میں ہیں, کوئی نیگیٹو پاور ہو سکتی ہے, آپ کے ساتھ کوئی سپر نیچرل ایشو ہو سکتا ہے, بلیک میجک ہو سکتا ہے, اور نظر کا پرابلم کہ نظر لگ گئی, ٹھیک, ایسی بہت سی چیزیں جو کہ نیگیٹو میں آتی ہیں. ان سب کے ساتھ ریکی لیول 2 بہت ہی سکسیسفلی ڈیل کرتا ہے, اور اس طرح سے کہ آپ کے ساتھ جو اس قسم کے ایشوز بھی رہتے ہیں چھوٹے موٹے کہ میں اس چیز میں سکسیس مجھے نہیں ملتی, اس چیز میں نہیں ملتی, ایسا نہیں ہوتا, ویسا نہیں ہوتا, میں پڑھائی میں یوں کیوں, ایسا کیوں, یعنی آپ کے کام سے لے کے ڈیلی روٹین لائف, تعلیم, بہت کچھ وہ اس سیکنڈ لیول میں ہوتا ہے. سیکنڈ لیول میں ایک بہت مین جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ سیکنڈ لیول سے کینڈل چارجنگ جو شخص چاہے وہ کر سکتا ہے. جس بندے نے ریکی سیکھی ہے وہ لیول 1 لیول 2 کا ہیلر ہے, وہ کینڈلز کے تھرو یہ بلیک میجک یا کوئی بھی نیگیٹو ایشو, نیگیٹو پاور, کسی بھی چیز کو وہ بآسانی سالو کر سکتا ہے. سالو ہی نہیں کر سکتا, انہی کینڈلز کے تھرو یہ ڈیٹیکٹیبل ہوتا ہے, یعنی یہ چیز ظاہر ہو سکتی ہے, ظاہر کی جا سکتی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی نیگیٹو پاور تو نہیں ہے یا کوئی نیگیٹو مسئلہ تو نہیں چل رہا. جب ہم کینڈل کسی کلائنٹ کو دیتے ہیں چارج کر کے, تو اگر اس کے ساتھ کوئی ایشو اس قسم کا ہے کہ جو بہت یعنی لیول اس کا ہائی ہے یا بہت زیادہ وہ مسئلہ ہے, وہ نیگیٹو ایشو ہے یا کوئی بلیک میجک ہے, کچھ بھی, اگر وہ چیز زیادہ ہے اور وہ سچ میں ہے, ایگزسٹ کرتی ہے, تو ہم نے دیکھا اور کیا بھی کہ وہ موم بتی کہ جس پر
ریکی کی جاتی ہے کسی مسئلے کے لیے، کسی مقصد کے لیے، وہ جلنے کے بعد یعنی وہ پوری بند ہو جائے اس کے بعد بھی اس میں ویکس موجود نہیں ہوتا. یعنی ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی عام کینڈل جلائیں گے، آرڈنری کینڈل ہے وہ جل رہا ہے، تو اس کے بعد وہ اس کا ویکس کافی حد تک کافی اماؤنٹ میں بچ جانا چاہیے، جیسے عام ایک ہے کینڈل. لیکن جو ریکی والا کینڈل ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی ایشو ہے، کوئی پرابلم ہے، اور آپ کی تصویر رکھ کے یا آپ کے نام کے ساتھ اس کو ریکی دی جائے کہ یہ ڈیٹیکٹیبل ہو جائے، کہ ہاں جی ڈیٹیکٹ ہو کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں، تو وہ موم بتی جلنے کے بعد بھی اس کا ہو سکتا ہے کہ ویکس موجود نہ ہو. ویکس میری مراد موم سے، یعنی جو موم ہوتا ہے موم بتی کے جلنے کے بعد وہ وہاں شاید موجود نہیں ہوگا. تو اس قسم کی چیزوں سے ریکی بہت اچھے طریقے سے نہ ڈیل کرتی ہے. اور ریکی ایز اے یہ سمجھے کہ آپ اگر کسی پرسن کی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے یا اس کے ساتھ جو نیگیٹو ایشو چل رہا ہے، اگر اسے ہاتھ سے چھو کے ریکی نہیں دے سکتے، تو ریکی بیچ میں ایک یعنی یہ سمجھیں کہ چینل کا کام کرے گی، یعنی وہ بیچ میں ایک آ جائے گی میڈیم کے طور پہ. آپ کو اسے ہاتھ سے نہیں چھونا پڑے گا، آپ ان کو کینڈل چارج کر کے دیں، ان کا وہ پرابلم سالو ہو، وہ بھی بہتری محسوس کریں اور وہ اثر بھی ختم ہو. اس کے علاوہ بیماریوں کے لیے بھی کینڈل چارجنگ کی جاتی ہے، مینٹل ڈس آرڈرس کے لیے کی جاتی ہے. ریکی سے ہی، ریکی کے لیول 2 سے ہی آئل چارجنگ، واٹر چارجنگ، خاص طور پہ پانی چارج کر کے دیا جاتا ہے مختلف بیماریوں کے لیے. جویلری چارج کر کے پہنی جاتی ہے. اور فوڈ چارجنگ بھی ہے، میڈیسن چارجنگ. میڈیسن کو اگر اس سے چارج کر کے کھایا جائے تو یہ سمجھ لیں کہ میڈیسن کا سائڈ افیکٹ ختم ہو جاتا ہے. میڈیسن بھی آپ میں گئی اور ساتھ اسی کے ساتھ لٹل اماؤنٹ آف ریکی بھی، اور اس کے ساتھ جو اس نے اس کا سائڈ افیکٹ ختم کیا وہ چیز بھی آپ میں پہنچ جاتی ہے. فوڈ کو ریکی دینے سے یہ ہے کہ فوڈ کے تھرو آپ میں ریکی پہنچ جائے گی. کسی بچے کو یا کسی کو آپ ریکی دینا چاہیں فوڈ کے تھرو، تو یہ طریقہ. اس کے بعد آتا ہے ریکی لیول 3. ریکی لیول 3 از آل اباؤٹ اے میڈیٹیشن. اس میں ایک میڈیٹیشن ہوتی ہے جو کرنے کے بعد آپ کی ریکی کا پاور یہ سمجھیں کہ اگر 100 تھا تو 200 ہو جاتا ہے، پاور ڈبل ہو جاتا ہے. ان تینوں لیولز کو لوگ ملا کے بھی سیکھتے ہیں اور الگ الگ بھی. یعنی آپ کیسے بھی کریں، کیسے بھی سیکھیں، ریکی ہر حال میں ہیلپ فل ہے، آپ کے لیے بھی اور آپ کے آس پاس والوں کے لیے بھی. صرف مزید تھوڑی سی انفو آپ کو یہ دینا چاہوں گی کہ اگر آپ میں سے کوئی ریکی ہیلر ہے یا یہ چاہتا ہے کہ ہم ریکی سیکھیں اور اس میں کبھی خواہش پیدا ہوئی تو ریکی ضرور سیکھیں. وہ اس لیے کہ شاک سچویشنز میں جو کام ریکی کرتی ہے وہ کوئی چیز نہیں کر سکتی. اس سے آپ انسٹنٹ، جسے کہتے ہیں نا کہ شاک کے ساتھ لڑنے والی چیز، ایک انسٹنٹ ریمیڈی ہے. کسی بھی خاص طور پہ میں نے ہارٹ اٹیکس میں دیکھا ہے کہ جب کسی پرسن کے ساتھ یہ ایشو ہوا ہے اور آپ نے انسٹنٹلی اس پہ ہاتھ رکھ کے فٹافٹ اس سچویشن میں ریکی دینی شروع کر دی تو وہ پرسن سروائیو کر گیا، پلس ڈیمیجز کم ہوئے. اسی طرح برین ہیمریج یا ہیمریجنگ کسی بھی قسم کی وہ ہے. اور اس کے علاوہ ڈیورنگ یعنی آپ ڈرائیو سو مینی چیز یعنی سو مینی تھنگس کہ جو یعنی کبھی ایکسیڈنٹ ہے، کوئی چیز ہے، اگر ایسی کوئی سچویشن آئی ہے اور پرسن شاک میں ہے یا کچھ، اس میں بھی ریکی بہت زبردست کام کرتی ہے. اور شاک میں سے نکالنے کے لیے اس سے بہتر چیز کوئی بھی نہیں ہے. اگر آس پاس کوئی ہیلر موجود ہے تو وہ پرسن فوری طور پہ ریکور کر جائے گا. آگ لگ گئی، کچھ پرابلم ہو گیا یا کچھ انسٹنٹ یعنی ایکسیڈنٹ میں شامل، شاک میں شامل کوئی بھی چیز، وہ الیکٹریسٹی کا شاک بھی ہو سکتا ہے، وہ مینٹل شاک بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک، یہ تمام چیزیں ریکی ان سب چیزوں میں بہت بہترین رزلٹ اس کے سامنے آتے ہیں. اور میں یہ کہتی ہوں کہ جو سیکھے ہوئے ہیں، جو اگر کوئی ایسا پرسن اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے کہ جو سیکھ چکا ہے، اس کو تو پتہ ہے میں کیا کہہ رہی ہوں، لیکن جنہوں نے نہیں سیکھی وہ ضرور سیکھی. ہر گھر میں ایک ریکی ہیلر ہونا مسٹ ہے. بالکل اسی طرح جیسے آپ کے گھر میں ایک فرسٹ ایڈ باکس ہوتا ہے، بالکل اسی طرح آپ کے گھر میں ایک ریکی ہیلر ہوگا. آپ سب بڑی حد تک سیف بھی رہیں گے، امیون بھی رہیں گے. تو دیٹس آل فرام می. میں آپ سے یہی ایکسپیرینسز شیئر کرنا چاہتی تھی اور کچھ انفو آپ تک پہنچانا چاہتی تھی.